www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ میں پہلے تو قرآن کریم کا تذکرہ کیا کہ یہ بے ریب کتاب ہے. اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی کامیابی کا ذکر کیا. اس کے بعد مشرکین کا انجام کیا ہوگا ان کے شرک کی وجہ سے یہ بیان کیا. پھر منافقین کا حال بیان کیا. پھر قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کا تذکرہ کیا. اور مشرکین کو اس کا جواب لانے کا چیلنج دیا جو وہ لا نہ سکے. اس کے بعد توحید کی دعوت دی. یہ اصل دعوت ہے قرآن کریم کی. ایک اللہ کی طرف بلایا اور پورے عالم کے لوگوں کو خطاب کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مسدس حالی میں خواجہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے بڑے مخاطب بنی اسرائیل ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب عطا فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب کا نام ہے تورات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب کا نام ہے انجیل. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے ان کا نام زبور تھا. یہ چار بڑی مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور سب کا نچوڑ اور سب کا خلاصہ قرآن. اہل کتاب کے لیے خاص پیغام دیا جا رہا ہے یہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بشارت ہے. اور حضور کہاں تشریف لائیں گے، کیا کیا علامتیں ہوں گی،
یہ تمام پیشگوئیاں تورات کے اندر موجود ہے، اور یہود یہ کتاب پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تورات عام لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، یہودیوں کے احبار یعنی ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے تھے کہ سب کے بس کی چیز نہیں ہے ہماری کتاب پڑھنا، لہذا ہم پڑھیں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے، ہم تمہیں سنائیں گے، جو ہم کہیں اس کو مانو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے عوام جو ہیں تورات کے مضامین سے ناواقف رہے۔ قرآن کریم نے تو اعلان کیا کہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، ہر ایک معنی سمجھ سکتا ہے، کتنی تفسیر کی کتابوں کو عام کیا ہے، پورے عالم میں پھیلی ہوئی، اپنے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اغیار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھارمک گرنتھ جو ہندوؤں کے یہاں ہیں وہ بھی برہمن ہی پڑھ سکتا ہے، سب نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کہا کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے جو پوترتا چاہیے وہ پوترتا سب میں نہیں ہے، ایک برہمن میں ہے۔ اب وہ جو مضمون پڑھ کر سمجھائے گا وہ لوگ اس کو مانیں گے۔ انجیل میں اور تورات میں یہی ہوا کہ اس کے پادری اور اس کے رہبان انہوں نے جو پٹی بیچارے عوام کو پڑھائی، بیچارے مان گئے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوگا، وہی بات بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنی روٹی پر دال کھینچنے کے لیے تورات کے اور انجیل کے مضامین کو چینج کرتے تھے، اپنی طرف سے اس میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، تغیر اور تبدل کرتے تھے۔ اس لیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات سے ان کو آگاہ کیا، ان کے عوام کو خاص طور پر بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ بہت سے احبار اور رہبان نے اپنے آپ کو خدا جیسا بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کام ہے کسی کام کو حلال کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا۔ حرام اور حلال کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی عالم کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے۔ احبار اور رہبان اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے تھے اور اس کو کتاب کی طرف منسوب کرتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی ہے کہ قرآن کریم کو اتنا عام کیا کہ اس کی تفسیر ہر آدمی سن سکتا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو بند کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس کو کامن کر دیا، اس کو عام کر دیا، ہر آدمی اس کے مضامین سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کریم پر کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل کتاب کو کیا ہے خطاب۔ اللہ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، جو نعمتیں ہم نے تم پر کی ہوئی ہیں ان کو ذرا یاد کرو، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے تم نے اللہ کے ساتھ جو پرومس کیا ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے، اس کو بجا لاؤ۔ یہود کہتے تھے کہ ہم پر ظلم اور ستم کی چکی پیسی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے الیاذ باللہ ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے،
تم سے وعدہ لیا ہے تورات میں. کیا وعدہ لیا ہے؟ وعدہ یہ لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم ان کے ہاتھ پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، اور جو قرآن لے کر وہ آئیں گے تورات کو چھوڑ کر اس کی اتباع کرنا. لیکن ان ظالموں نے بالکل الٹا معاملہ کیا. بجائے اس کے کہ سرکار سے محبت رکھتے، سرکار کی نصرت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان پر عمل کرتے، انہوں نے قرآن کریم کی بھی مخالفت کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی. آپ کی باتوں کو نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکا بھی. لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اپنی کتاب میں حضور کا ذکر ہے؟ تو یہ بات کو گول کر جاتے تھے اور جو پیشین گوئیاں ہیں وہ چھپا دیتے تھے اور لوگوں کو غلط بات بتاتے تھے کہ ایسی کوئی بات اپنی کتاب میں نہیں آئی ہے. ان کی کتاب آئی ہے تو جو ماننے والے ہیں ان کے وہ مانیں گے، ہمارے پاس تو اپنی کتاب ہے، ہم کو انہیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی تورات کو مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ اس پر عمل کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں نصیحت کر کے گئے تھے کہ کتاب کو مت چھوڑنا اور مجھ پر جو ایمان لائے ہیں مت چھوڑنا. یہ بھی غلط طریقے سے بات کو پیش کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی تصریحات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اب یہاں خطاب ایک اور طریقے سے کیا. یا ایھا الیہود نہیں کہا، حالانکہ یہ یہود کہلاتے ہیں. مدینہ منورہ کے باہر 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ. یہ تینوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے باوجود غداری کی اور ایک ایک کر کے حضور نے سب کو الگ کیا، نکال دیا. اب اعلان یہ ہے عرب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے یہودیوں کو نکال کر باہر ڈال دو. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی کہ سعودی حکومت نے یہودیوں کی فوجیں ایک عرصے دراز تک وہاں لا کے رکھی جہاں سے حضور نے نکالنے کا حکم دیا تھا. ایک عرصے دراز تک فوجیں رہی. بیچارے حاجی جاتے ہیں تو قرآن کریم جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں ان سے. گلے میں کئی تعویذ نظر آ گیا تو وہ بھی توڑ کے پھینک دیتے ہیں. پنج سورہ اور دوسری دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے یوں پھینکتے ہیں. لیکن یہی جزیرۃ العرب میں وہ یہودی فوجوں کے لیے عورتیں بھی آئی اور شراب بھی آئی، جبکہ حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس پر عمل کیا. اللہ نے یہاں یا ایھا الیہود نہیں کہا، ان کو پیارا خطاب کیا، ان کو یاد دلایا. کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کیا ہے؟ نبیوں کے ایک سے زیادہ نام نہیں رہے ہیں. علماء کی رائے ہے کہ انبیاء کرام کے ایک سے زیادہ نام نہیں رہے. جیسے حضرت موسیٰ ایک نام ہے، عیسیٰ ایک نام ہے، یحییٰ ایک نام ہے، ادریس ایک نام ہے، ذوالکفل ایک نام ہے، یونس ایک نام ہے، ایوب ایک نام ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں. ایک نام یعقوب، دوسرا نام اسرائیل. اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسر کے معنی ہے بندہ، ایل کے معنی اللہ.
اسرائیل یعنی اللہ کے بندے. تو یہاں یاد دلائی اللہ کی بندگی کہ تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تم اولاد، تم نبیوں کی اولاد ہو. یاد رکھیے یہود میں اور بنی اسرائیل میں 2000 سے زیادہ نبی آئے ہیں. کچھ حضرات کی رائے تو 3000 تک کی ہے. 3000 انبیاء کرام، نبیوں والی امت ہے یہ. کثرت سے نبی، ایک نبی جاتا کہ دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا، دوسرا جاتا کہ تیسرا آ جاتا. ایک سلسلہ لمبے عرصے تک قائم رہا نبوت کا ان کے درمیان، اور ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی موجود رہے. اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے نبیوں کی اولاد، اور بنی اسرائیل کے معنی اللہ کے بندوں کی اولاد. تم نے اللہ کی بندگی کو مقصد بنایا تھا، لیکن آج تم نے نفس پرستی کو اختیار کیا ہے، خدا پرستی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی بندگی چھوڑ کر تم نفس کی پرستش میں لگ گئے اور نفس کی خواہشات پورا کرنے کے پیچھے لگ گئے. اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے یا بنی اسرائیل اس کو یاد کرو. اللہ یاد دلاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو نعمتیں یاد نہیں دلائی ہیں، احسانات یاد نہیں دلائیں، سیدھا ہی ذکر کرنے کے لیے حکم دیا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں تم مجھے یاد رکھو، تم میرا دھیان دو، ذکر کرو. یہاں تو احسان یاد دلائے، نعمتیں یاد دلائی. نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہے. کیا نعمتیں کی ہیں؟ ایک تو تم فرعون ظالم کی چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، تمہاری پوری قوم کو اس نے غلام بنا دیا تھا، تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا دیا تھا، تمہارے بچوں کو سلیو بنا دیا تھا. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تم کو اکٹھا کیا، تمہارے اندر ہمت پیدا کی، اور 6.5 لاکھ لوگوں کو اور بنی اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلزم کے راستے سے پار کرایا اور وادی تیہ میں پہنچایا. وادی تیہ میں پھر طرح طرح کے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. کہتے ہیں کہ وہاں دھوپ تھی تو اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا، کھانے کی تکلیف تھی تو اللہ نے من اور سلوہ اتارا، پانی کی تکلیف تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ضرب لگائی، 12 چشمے نکل آئے. ایک قول یہاں تک ہے کہ جسم کے اوپر جو ان کے کپڑا تھا وہ بھی بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہ ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ کپڑا بڑھتا تھا، جیسے جانور کے جسم پر چمڑا بڑھتا ہے، اس طریقے سے بڑھتا تھا. تو احسانات بے شمار اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم کتنے احسان فراموش ہو کہ تمہاری کتاب میں نبی کا تذکرہ موجود ہے. تم نے خود اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ جب نبی آئیں گے آخری تو ہم ان کی مدد کریں گے. چنانچہ اوس اور خزرج والے جو ہیں یہ ان کے اوپر مسلط تھے. مدینے میں 2 بڑے قبیلے عربوں کے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا. اب یہود جو ہے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اس بنا پر کبھی کبھی اوس اور خزرج والوں سے کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا، ہمارے اندر ایک نبی آئے گا اور ہم وہ نبی کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، باطل کا مقابلہ کریں گے، توحید کا پرچم بلند کریں گے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. لیکن جب نبی مدینے تشریف لائے تو جو بڑی دشمنیاں تھیں ان میں یہود بڑے دشمن بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اوس اور خزرج والے تو شیدائی ہوئے، یہ فوراً ایمان قبول کر لیے. سرکار نے ایک نوجوان دائی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے مدینہ منورہ کی گلی گلی میں قرآن پڑھا اور گھر گھر جا کر قرآن کریم کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں
مدینہ منورہ زیادہ تر حضور کے تشریف لانے سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا. اب جب حضور تشریف لائے تو مدینے کی فضا بالکل بدلی ہوئی تھی، سازگار فضا تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہود نے دیکھا کہ یہ تو بنو اسماعیل کے اندر نبی آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل جن کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹوں سے بڑے 12 خاندان بنے، اور یہ خاندان بڑھتے بڑھتے 6.5 لاکھ لوگ ہو گئے. دیکھیے بڑھتے بڑھتے معاملہ کہاں سے کہاں قبیلوں کا پہنچ جاتا ہے، خاندانوں کا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے نبی آئے وہ تمام انبیاء تو ہمارے اندر آئے، لیکن اب جو ہے بنو اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی ہم میں آئے ہیں. تو ان کو نہیں اچھا لگا، کیونکہ یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے اندر نبوت آئے گی، لیکن نبوت آئی بنو اسماعیل میں، تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارے اندر کیوں نہیں آئے نبی، ان میں کیوں آئے. تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار کی بات ہے، میں کس کو نبی بناؤں اور کس کو منتخب کروں اور کس کو درجہ اتباعیت عطا کروں اور کس کو درجہ استفائیت عطا کروں، یہ میرا کام ہے. تمہارا کام تو پیروی کرنا ہے، تمہارا کام تو اتباع کرنا ہے، تمہارا کام تو ماننا ہے. لہذا تم کو ماننے کا کام کرنے کے بجائے مخالفت کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ہونے والے احسانات بھی تم بھول گئے. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش کر دی. اور آگے فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان پورا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے عہد و پیمان پورا کیا ہے اپنا. تمہارا سب سے بڑا عہد و پیمان یہ تھا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم کو ان کی اتباع کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان پر نازل کردہ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، اور اس نور کی اتباع کرنا ہے جو سرکار لے کر آئے ہیں. وہ تم نے کیا نہیں، تو اب تم کس وفاداری کی ہم سے امید رکھتے ہو؟ پہلے تم نے اپنی وفاداری کا عہد پورا نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں باتیں بدلتی نہیں ہیں اور میں وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہوں، وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ایک چھوٹی مثال اس کی ذرا تفسیر سے ہٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ کو زیادہ نیند نہ آ جائے، اس لیے ایک دلچسپی کی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے، یاد رکھو کہ 5 معراجیں سرکار کو خواب میں رہی ہیں اور ایک معراج بیداری کے عالم میں رہی ہیں. جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سرکار نے التحیات للہ والصلوات والطیبات سنایا تو اللہ کی طرف سے سلامتی دی گئی. فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہاں کا تحفہ ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی اور 50 نمازیں سرکار نے منظور بھی کر لی، قبول بھی کر لی، اور وہاں سے واپس تشریف بھی لا رہے تھے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اتنے بڑے سفر پر آپ کو بلایا گیا تو کیا ہدیہ دیا آپ کو، کیا تحفہ ملا ہے آپ کو، کیا گفٹ ملا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی. فرمایا واپس چلے جاؤ، ہدیہ دے دو واپس.
تمہاری امت میں یہ ہدیہ قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ارے ہدیہ تو رد کرنا اچھی بات نہیں، تحفہ رد کرنا بری بات ہے. کیسے رد کر سکتا ہوں؟ اتنا قیمتی تحفہ دیا اور ایسا کنسیپٹ دیا کہ میں معراج میں آیا ہوں، میری امت کو ہمیشہ یہ معراج یاد رہے گی، جب نماز میں کھڑے ہوگی اس کا بھی معراج ہو جائے گی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز پڑھیں گے تو مومنین کی معراج. حدیث نہیں ہے یہ اقوال بزرگاں ہے، اس میں اس کو نقل کیا ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن مقصود کے اعتبار سے صحیح ہے بالکل. واپس جاؤ. 50 نمازیں برداشت کرنے کی امت میں ہمت نہیں ہے. کیا کروں؟ کم کراؤ، لیس کراؤ. پھر گئے سرکار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کم کر دیتا ہوں. 9 مرتبہ گئے ہدیہ چھوٹا کرانے کے لیے. لوگ بڑا ہدیہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن ہدیہ چھوٹے سے چھوٹا کیا جائے، اس کو منیمائز کر دیا جائے، اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر کاٹے. 9 مرتبہ میں 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 باقی رہ گئی. اس میں بھی امت کا حال یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا میرا وعدہ اپنی جگہ ہے. اگر 50 نمازیں پڑھتے تو 50 کا ثواب دیتا، لیکن اب امت کے ساتھ شفقت یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں گے جب بھی 50 نماز کا ثواب دوں گا. تو نماز 5 پڑھی، ثواب اللہ تعالیٰ 50 کا عنایت فرما رہے ہیں. تو اللہ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے، جو وعدہ فرماتے ہیں اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں. بنی اسرائیل کو کہا تمہیں شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تم نے میری نعمتوں کو نظر انداز کیا، میرے وعدوں کو تم نے نظر انداز کیا ہے، اور سب سے بڑا وعدہ کہ تم سرکار پہ ایمان لاتے وہ تم لائے نہیں. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. آج امت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ اثر نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہیں کیسی؟ دربار میں اللہ کے پیش ہونے کے لائق نمازیں ہیں؟ یہ تو اللہ تعالی ہمارا عمل قبول ہی جو فرما لیں تو بہت بڑی غنیمت ہے. ہمارے سجدے ریا و مکر کے سجدوں کی آبرو رکھ لی اور تیرے کرم نے میری بندگی کا ساتھ دیا، ورنہ ہمارے ریا اور مکر کے سجدوں کو کیا اللہ تعالیٰ بھاؤ پوچھے؟ جہاں نبیوں کے سجدے ہیں، جہاں صحابہ کے ہیں، جہاں اولیاء کاملین کے ہیں، جہاں اصفیاء کے عبادتیں ہیں، ان کے مقابلے میں اگر ہماری عبادت لا کے کھڑی کی جائے گی کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ کوئی بھی نہیں. سرکار کے ایک سجدے کے برابر امت کی لاکھوں رکعتیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو دوسرے طریقے سے بات کو سمجھایا کہ ایک دوست تھا، اس کو اپنی دکان میں ایک سرونٹ کی ضرورت تھی کہ اس کے سروس کرے اور اس کو مدد کرے، کام کرے صبح سے شام تک. ایسا اسٹرانگ سرونٹ چاہیے تھا. دوست کو بات کی، بھئی ایسا کوئی مضبوط تیرے کو آدمی ملے تو میں معقول تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو ایسا آدمی لا کر کے دے مجھے. اس نے بہت تلاش کیا، ایسا کوئی آدمی ملا نہیں اس کو. تو شام کے کنارے پر اس کے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ ٹھوکا کسی نے. انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے چارپائی پر 4 آدمی ایک آدمی کو لٹا کے لائے ہوئے تھے. تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ آپ کے لیے سرونٹ لائے. بھئی یہ سرونٹ کی میں خدمت کروں گا کہ یہ میری خدمت کریں گے؟ 4 آدمی تو اس کو اٹھا کے یہاں تک لائے ہیں، مجھے تو کام کرنے والا آدمی چاہیے. میرے کو شوق نہیں ہے سب کی خدمتیں انجام دینے کا، میں تو خادم تلاش کر رہا تھا، یہ تو مخدوم اٹھا کے لائے ہیں. فرماتے ہیں ہماری نماز اللہ نے مانگی تھی. کیسی نماز؟ ایسی لولی لنگڑی اور اپنگ نماز ہم نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے، وہ قبول ہونے کے لائق ہی کیا ہے؟
اللہ قبول کرتے ہیں تو اس کا بڑا احسان ہے بھائی. اس پر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ادھر سجدے سے سر اٹھائیں کہ ادھر ہماری جو ہے ڈیمانڈ پوری ہو جانی چاہیے، ادھر ہاتھ اٹھائیں اور چہرے پہ ہاتھ پھیریں، اس سے پہلے دعا قبول ہونی چاہیے. اتنا پاورفل تعلق اللہ سے پیدا کرو، اتنا اسٹرانگ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرو، اور اس کے بعد پھر جو ایسی بات کہو تو اچھا بھی لگے گا. پہلے فلفل کرو نا، اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کر رہے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھے تو وہ شکار کے لیے جنگل میں گئے. شکار کرتے کرتے راستہ بھول گئے، بہت گہرے جنگل کے اندر چلے گئے، پانی کے بھی لالے پڑ گئے تو ایک دیہاتی کا جھونپڑا، جنگلی آدمی کا جھونپڑا نظر آئے. جا کر اس کو اپنا آئی ڈی دکھایا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اس کو تعارف کرایا. اب وہ جنگل کا آدمی، وہ کیا جانے بادشاہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بڑی بادشاہ کی تعریف کی کہ میں یوں ہوں، فلاں ہوں، اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے. اس نے کہا تو آگے بول، تیرے کو کام کیا ہے وہ بول. اس نے کہا کہ اصل میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، کچھ کھانا مل جائے تو وہ کھانے کی ضرورت ہے. تو پانی کا انتظام کر دیا، اس کے پاس جیسا پانی تھا اس نے پانی پیش کر دیا. کھانے میں جو اس کے پاس روکھی سوکھی تھی وہ بھی پیش کر دی. بادشاہ بہت خوش ہو گیا. واپسی میں کہا کہ کبھی ادھر دہلی کی طرف شہر میں نکلنا ہو جنگلی دوست تو ادھر میرا مکان ہے، بہت بڑا محل ہے، لے یہ کارڈ لے لے، اور جب دہلی آئے میری ملاقات کرنا، انشاءاللہ تجھے نوازا جائے گا. چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ اپنے پاس ایک بادشاہ کر کے کوئی آیا تھا، کہتا ہے کہ دلی میں رہتا ہوں، اپنے کو جانا چاہیے اس کے پاس، ذرا ملاقات کرنا چاہیے. بڑی ڈینگیں مار رہا تھا تو دیکھیں ہے کیا. اچھی بات. تو کارڈ لے کے چلے اور جنگل میں جو گڑھا ہوتا ہے نا اس میں سے پانی بھرا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بادشاہ کو ایسا پانی کہاں نصیب ہوگا، اتنا جنگل کا اتنا شاندار پانی بادشاہ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو مٹکے میں پانی بھرا، اوپر سے اس کو بند کیا، مٹی چاروں طرف سے لگا دی، سر کے اوپر رکھا، اور دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے لیے کیسا قیمتی ہدیہ میں لے کے جا رہا ہوں. بادشاہ کو دیکھنا بھی نصیب نہیں، ایسا پانی لے کے جا رہا ہوں. گویا اس کی نظر میں اس کا پانی آب حیات ہے. اب بڑی مشکل سے بادشاہ کے یہاں پہنچا. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی جنگل والا دوست ہے جس نے مجھے روٹی کھلائی تھی، پانی پلایا تھا، یہ تو وہی ہے. بہت استقبال کیا، محل کے اندر دربار میں لے گیا، دربار میں تعارف کرایا کہ ایک دن میں مرنے کو تھا اور اس آدمی نے میرا خیال رکھا تھا. دربار کے بیچ میں بادشاہ نے پوچھا میرے لیے کیا ہدیہ لائے، تو انہوں نے مٹکا سر سے اتارا اور توڑا سب کے بیچ میں اور کہا دیکھیے کیا شاندار. تو ادھر سے 2 مچھر اڑے، ادھر سے 4 مچھر اڑے، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے شاندار جو ہدیہ لایا ہوں. اور وزیر سب ہنسنے لگے، وہ ذرا ہنس رہے تھے. بادشاہ نے انگلی ناک پر رکھی، خبردار کسی نے توہین کی اس کو عزت دینا ہے. یہ بیچارہ مسئلے سے واقف نہیں ہے، اس نے یہ جنگل کے پانی کے علاوہ کوئی پانی کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اپنے وزراء سے کہا کہ اپنے جو بڑے بڑے فاؤنٹن چل رہے ہیں، آبشار چل رہے ہیں، چشمے چل رہے ہیں، وہاں لے جاؤ اور وہ گلاس بھر بھر کے پانی ان کو پلاؤ. اب جب لے گئے اور ایک ایک چشمے سے نکال کے خوشبودار اور گلاب والا پانی پلایا تو یہ تو رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کے پاس لائے تو بہت شرمندہ تھا کہ حضرت میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پانی سے عمدہ کوئی پانی ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ پانی کس کو کہتے ہیں اور صاف اور شفاف پانی کس کو کہتے ہیں، اس کا پتہ ہم کو چلا. تو بھائی ہم لوگ 2-4 رکعتیں اٹھ پٹانگ پڑھتے ہیں،
سمجھتے ہیں بھائی اپنی جیسی کیا نماز ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے، جب نبی کی نماز آئے گی، جب صحابہ کی آئے گی، جب اصفیاء کی آئے گی، جب اولیاء کی آئے گی، جب شہداء کی آئے گی، جب صالحین کی آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ کیسی نماز پڑھنی تھی اور کیا نماز پڑھ کے آئے، کیا لے کے آئے ہیں۔ تو ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم کون سی میری سن کے بہت الٹے ہو گئے، تمہارا بھی تو یہی عالم ہے، تم کون سی سنتے ہو، تم کب ہماری باتوں پر کان دھرتے ہو، حالات آتے ہیں تو تم دوڑتے ہو، حالات ختم ہوتے ہیں تو تم پھر جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہو۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک فرانس کا ڈاکٹر تھا، وہ سفر کر رہا تھا، سفر کر کے وہ کسی جگہ جا رہا تھا، لیکن سفر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتابیں رکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اپنا وقت بیکار ضائع نہیں کرتے کہ اس میں کچھ پڑھ لیا جائے، کچھ کتاب دیکھی جائے۔ تو انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ ساتھ لیا، قرآن کریم کا ترجمہ ٹرانسلیشن ساتھ لیا۔ اب سمندری جہاز چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اور یہ مطالعہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک اعلان ہوا کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ طوفان کی زد میں آ گیا ہے، کب ڈوب جائے کہہ نہیں سکتے، سب جو ہے اپنے اپنی تیاری میں رہو، اپنے جو سامان ہیں وہ لے کر رہو، اور جو سمندر میں کودنا پڑے گا تو جو باندھنے کی بیگیں ہیں وہ بھی باندھ کے تیار رکھو۔ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی آیت، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب سفینوں کے اندر حالات آتے ہیں تو ہر آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی طوفان کے اندر سمندر کے یوں کہتا ہے اب بچانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ بچائے گا۔ زلزلے جب آئے تو ہندوؤں نے کہا کہ تمہاری بانگ آپو، تو ہاں دھرتی کم خلاص تھی جیسے، نہیں تو دھرتی کم اپڑ نے خلاص کری ناکش۔ اذانو آپو، اذان دینے کی بات کہی تو غیر بھی آ گیا۔ حالات آتے ہیں تو سب معبودان باطلہ کو چھوڑ کر نہ ماننے والا بھی ایک اللہ کو مان، لیکن پھر جو ہے جو بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ سب متوجہ اللہ ہو گئے، سب یہی کہہ رہے بس اللہ بچا سکتا ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ نے کسی کی دعا سن لی، دعا ایسی سنی اللہ تعالی نے کہ سمندر کنارے پر آ گیا، منزل مل گئی اور لنگر انداز ہو گیا۔ جیسے ہی زمین پر قدم رکھا، وہی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بچایا وہ اپنی تدبیریں بتلانے لگے کہ یوں کیا تو ہم لوگ یوں بچ گئے، یوں دوڑے تو ہم یوں بچ گئے، یوں کیا تو ہم یوں بچ گئے۔ اندر کیا کہہ رہے تھے، باہر آ کر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر نے جائزہ لیا تھا پورے جہاز کا، یہ آیت پڑھتے ہوئے جائزہ لیا تھا، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب سمندر سے زمین پر قدم رکھتے ہیں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر اپنی بڑی بڑی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور اپنی بڑائیاں اور اپنی عظمتوں کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کا مضمون 1400 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو بات 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کہی تھی وہ بات آج بھی بالکل بعین ہی صادق آتی ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی اس دور میں بھی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی۔ اب یہ کتنی بڑی بات کہی، ہم لوگ اصل میں قرآن کریم پر غور ہی نہیں کرتے، قرآن کریم پر نظر نہیں ہماری، ورنہ قرآن کریم کے حقائق آدمی کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔
آدمی اللہ کو ماننے پر آمادہ ہو جائے گا. فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس پر ایمان لانے کو تمہیں کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن کریم پر ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں. قرآن کیسی کتاب ہے جانتے ہو؟ ایسی کتاب ہے جس میں تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کی گئی ہے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کی کتاب کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان جب تک تمام آسمانی کتابوں کو نہ مان لے وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے ایمان مفصل نہیں پڑھی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایمان کامل ہونے کے لیے جتنی آسمانی کتابیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، ان تمام پر ایمان لانا. اب یہ ایمان لانے کا مطلب بھی سمجھتے ہو کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مضامین حقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ تمام مضامین پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اپنے دور میں ضرورت کے مضمون بیان فرمائے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے جو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار مت کرنا اس لیے کہ تمہارا جنریشن پہلا جنریشن ہے. اگر اس پہلے جنریشن نے انکار کیا تو اس کے بعد آنے والا جنریشن بھی انکار کرے گا، کیونکہ ماں باپ نہیں مانے تو اولاد کہاں سے مانے گی، اور ماں باپ نہیں اقرار کریں گے تو اولاد کہاں سے اقرار کرے گی. اس بنا پر تم نے نہ مانا تو تمہارے بعد جتنے لوگ نہیں مانیں گے وہ تمام کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا. اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ تم نے مانا ہوتا تو ان لوگوں نے بھی مان لیا ہوتا. وہ تمہارے ڈیپیوٹیز تھے، وہ تمہارے بعد میں آنے والے تھے، وہ ضرور مانتے، لیکن تم نے نہیں مانا تو انہوں نے بھی نہیں مانا. اس لیے تم اول کافر مت بنو، برائیوں کی بنیاد ڈالنے والے مت بنو. آدمی کو اچھائی کی بنیاد ڈالنے والا بننا چاہیے، گھر میں دین کی بنیاد ڈالنے والا بننا چاہیے، گھر میں خیر کی بنیاد ڈالنے والا بننا چاہیے، گھر میں نمازوں کی بنیاد ڈالنے والا بننا چاہیے، اور اعمال صالحہ کی ترغیب گھروں میں دیتے رہنا چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لوگ جب تم سے پوچھیں کہ کیا ہماری تورات میں نبی کے بارے میں کچھ بات آئی ہے، یہ نبی جو فرماتے ہیں کہ تمہاری تورات میں لکھا ہے، تو تم باتوں کو گول مت کرو اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے تورات میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں سرکار کی تشریف آوری کے، اس کو مت جھٹلاؤ اور اس کے خلاف بات مت کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کو غلط راہ پر مت ڈالو، لوگوں کو غلط باتیں مت بتاؤ کہ جو حقیقت ہے اس کے خلاف گول مول کر کے بیان کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم دنیا سے اور دنیا کی وجاہت ختم ہو جانے اور تمہاری بڑائیاں مٹ جانے سے ڈرتے ہو. حالانکہ اگر تم نے ایمان قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد تم کو اللہ تعالی سردار رکھے گا، تمہاری سرداری ختم نہیں ہو جائے گی. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا تو ان کی سرداری باقی رہی، ان کی سرداری کو اسلام نے ختم نہیں کیا. ابو سفیان جب اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تو سرکار نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ ہمارے سردار ہیں، وہ جس کو امن دیں گے ہم بھی اس کو امن دیں گے. اس بنا پر
حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایمان قبول کر لے اور اسلامی حقائق پر آ جائے تو اسلام اس کی سرداری کو چھینتا نہیں ہے، کسی کی بڑائی کو اسلام لے نہیں لیتا بلکہ اسے بڑا بناتا ہے، اسے عظیم بناتا ہے، اسے قدر کی نظر سے دیکھا جائے شان کا بناتا ہے۔ ابو ہریرہ کو کون پہچانتا اگر ایمان نہ لاتے؟ حضرت بلال کو کون پہچانتا اگر ایمان نہ لاتے؟ حضرت صہیب رومی کو کون پہچانتا اگر ایمان نہ لاتے؟ سلمان فارسی کو کون پہچانتا اگر ایمان نہ لاتے؟ یہ سب ایمان لائے اور ان کے بعد اللہ نے ان کو اونچے سے اونچے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ معلوم نہیں ہے کہ ماں بہنیں سنتی ہیں، ان کو کس حد تک بات پلے پڑتی ہوگی، لیکن سنتی رہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے بات سمجھ آئے گی اور قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہوگی۔ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو طویل فرمائے، مداومت عطا فرمائے، دوام نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کے حقائق سے اور اس کی فہم سے اللہ تعالیٰ واقف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سے چند منٹ کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته ولا مجاهدا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا داعيا الا مددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما عافیت کے معاملے فرما اے الہ العالمین ملک کے حالات کو درست فرما اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سن لے اے اللہ تیرے دربار میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں اور معصیات سے حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کا عشق اور شوق عطا فرما اے اللہ 100% ہمیں دیندار بنا دے اے اللہ نمازی بنا دے اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما دے ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما پوری امت کو قبول فرما امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما اس سلسلے کی سستی اور کاہلی کو درگزر فرما اب تک اس سلسلے میں جو ہم نے کوتاہیاں کی اس جرم عظیم کو معاف فرما تیرے راستے کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اپنی رضا سے مالا مال فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما اے اللہ آنے والی نسلوں کو دین کا ذوق شوق عطا فرما قرآن کریم کا شوق عطا فرما مسجدوں میں آنے والا بنا اے اللہ تیرے گھر کی آبادی کی شکلیں پیدا فرما جو تیرے گھر کو آباد کریں اللہ انہیں آباد فرما اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما آج اللہ چاروں طرف غفلت کی چادر ہے اس وجہ سے حالات سے ہم دوچار ہیں اے الہ العالمین ہماری غفلتوں کو ختم فرما دے اے اللہ تیرے دربار کی بیداری والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ تجھ سے سچا ڈر نصیب فرما دے تقوی والی زندگی عطا فرما اخلاص والی زندگی عطا فرما اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما اے اللہ ہدایتوں والی زندگی عطا فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہے غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اللہ ان کی بھی منگتائیں عطا فرما غیب سے نصرت کے فیصلے فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین www.attableek.com The Reviver of Iman